بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، اس سے قبل آپ 3 کلپ سماعت کر چکے ہیں، آج کی گفتگو بھی اسی کا حصہ ہے۔ ایک کلپ میں نے پیر نوید الحسن شاہ صاحب کے منظور نظر مشیر خاص ظفر قمی صاحب کا ایک رابطہ روافظ کے ساتھ بالواسطہ جو قائم دن بدن ہوتا جا رہا ہے، اس سے کچھ پردے اٹھائے تھے کہ شفاعت رسول نامی شخص کو انہوں نے اپنی سالانہ کانفرنس میں بلایا۔ وہ شفاعت رسول نامی شخص جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ شخص ہے، ملعون جواد نقوی اس کا مداح ہے۔ میری یہ گفتگو آپ میں سے کسی کے علم میں اضافے کا باعث نہ ہو، مگر میں اس علمی فکری نشست میں ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کئی روز سے ہم جیسے گناہگاروں کو ایئرپورٹوں پر استقبال کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہلا رہے ہیں، اپنی نظریں ہمارے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہیں۔ یہ آغا جواد نقوی کی کرامت ہے کہ اس نے لبرل نوجوانوں کو مذہب کی طرف مائل کیا اور پھر ان کے خون میں رگ میں وحدت کا پیغام ایسا سمویا کہ وہ بلا تفریق مذہب ہر عالم دین کو سلام کرنے کے لیے، سلوٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں حیران ہوں کہ آغا جواد نقوی 24 گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ کاش ہم لوگ نفرتوں سے بالاتر ہو کے جو قیادت کی اہل لوگ ہیں ان کو ان کی امانتیں واپس لوٹانے کے لیے تیار ہو۔ اس کی گستاخیوں پر باخبر ہونے کے باوجود اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کو ولی مانتا ہے۔ مگر آج کی گفتگو میں آپ سنیے گا وہی شفاعت رسول نامی شخص جواد نقوی ملعون گستاخ صحابہ کو یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا۔ بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل نہیں تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے جو بی بی کا عمل ہے۔ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں۔ تم کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ علی کو بھیجو باہر۔ سیدہ نے جواب دیا، زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے۔ حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے، اس قدر درد سے روئی زہرا۔ علی نے پوچھا، زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں، اے علی کاش ایسے ہوتا، مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ مجھے دھمکی دی جاتی ہے، اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ دھمکی دی، پھر انتظار نہیں کیا، پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، فوراً ایندھن رکھا، آگ لگا دی۔ دروازے پہ آگ لگی، شعلے اٹھے، دھواں اٹھا، در جلنے لگا۔ در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا۔ در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ سب مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرا کے پہلو میں جا لگی، پہلو زخمی ہو گیا، زہرا زمین پہ بیٹھ کے گر گئی۔ فرماتی ہے فضا، علی کو معلوم نہ ہونے پائے، زہرا زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گئے۔ کیوں کہ علی کی غربت و تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا؟ نہیں۔ جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر جاتے ہیں اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں، یہ بڑا دردناک منظر ہے، یہ بہت دردناک منظر ہے۔ شیر خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا۔ یہ لعین جس نے علی کو تھام لے کر آ رہا تھا، یہ خود بتاتا ہے، ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرا سے، لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرا زمین پر ساتھ کھینچتی چلی آئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، یہ گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ لعین کہتا ہے، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے قبری منفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا کو مارا کہ تازیانے کا لگنا تھا، نیلے زخم کا نشان پڑا، ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہی زخمی ہاتھ علی کی طرف لہرا کر فرماتی ہے، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ ناسبی کی علامت یہ ہے کہ آج کل ضروری نہیں کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بلا کہے بنو امیہ کی طرح، یہ جرت نہیں ہوتی اہل بیت کو چڑھ کے آ کے امام صادق کی توہین کریں، بلکہ ناسبیت کی علامت یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت یہ لوگ۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا،
لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے. مجدد کہہ رہا ہے کہ اس وقت مجدد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جواد نقوی ہے. سماعت کیجئے. میں آخری دو تین جملے خطیب بہت ہیں اور رہیں گے، وائز بہت ہیں رہیں گے، مدرس بہت ہیں ہر مسلک میں رہیں گے، مقرر بہت ہیں رہیں گے، لیکن کام آگے بڑھانے کے لیے خطیب، وائز، مدرس سے، مقرر سے آگے بڑھ کے ہمیں ضرورت ہے مجدد کی. میں اعلان کر رہا ہوں کہ مسلک شیعہ میں آغا جواد نقوی نے 10 سال جو کام کیا ہے وہ مجددانہ کام ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا. اسی شفاعت رسول نامی شخص کو ظفر قمی صاحب نے اپنے سالانہ پروگرام میں بلایا. جتنی بڑے بھی انٹرفیت کا کام کرنے والے لوگ مجھ سمیت، میں جن کو جانتا ہوں اہل سنت میں، میں اپنی گواہی دیتا ہوں، نظریہ نہ کبھی بک سکتا ہے نہ نظریہ کبھی جھک سکتا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے 20 سال ہو گئے انٹرفیت کا کام کرتے ہوئے، $1 $1 بھی کبھی قبول نہیں کیا اور دھتکار دیا اور کہا لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمیں مدینہ والے سب کچھ دیتے ہیں، ہمیں گنبد خضرا سے سب کچھ ملتا ہے. نہ ڈرا کرو جایا کرو، نہ ڈرا کرو جایا کرو. ڈنکے کی چوٹ پر اپنی فکر کی بات کیا، ڈنکے کی چوٹ پر انہیں سمجھایا کرو، اپنی فکر بیان کرو، جو علماء سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے اس کو بیان کرو. مت ڈرا کرو. جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ نہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں نہ کبھی بک سکتے. مت ڈرا کرو. جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ نہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں نہ کبھی بک سکتے ہیں. اور میں سید نوید الحسن شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دادا کے اس مسند کا حق ادا کیا ہے. آپ نے کسی کو نہ کبھی اپنا سمجھا نہ پرایا سمجھا. جو بھی سینہ میں عشق مصطفیٰ لے کے آیا اٹھ کے. میں نے اس اپنے کلم میں بھی یہ کہا تھا کہ کوئی اگر اس ظفر قمی کا خیر خواہ ہے تو وہ ہمیں اس چیز کا جواب دے، کیا گستاخ صحابہ کا حامی بالواسطہ گستاخ نہیں تو اس گستاخ صحابہ کے حامی کو بلا کر عزت دینا اور اس کو عزتوں کی تاج پہنانا، اس کی تعریف و توصیف کرنا، کیا بالواسطہ اس گستاخ صحابہ کی حمایت نہیں ہے؟ اور پھر میں نے ان سے اس اپنے کلم میں بھی یہ کہا تھا کہ آج کے دن تک اس شفاعت رسول نامی شخص جو کہ اپنے مرکز بلال میں جلو موڑ خیرہ پل BRB نہر کے قریب جو اس کا مرکز ہے، اس کے اندر یہ قادیانیوں کو بھی بلاتا ہے، رافضیوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو اور اسی طرح سکھوں کو، کرسچنز کو، سب کو یہ بلاتا ہے. ایسا شخص ہی ان کی بلانا مجبوری کیوں تھی؟ انہوں نے اس کو ہی کیوں بلایا ہے؟ کیا ان کو باقی کوئی علماء نہیں ملے جن سے تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ کی شان کو سنا جاتا؟ لہٰذا اس ظفر قمی نے اور اس کے پورے گروپ نے، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ پیر نوید الحسن شاہ صاحب نے اس شخص کو بلا کر اس چیز کو واضح کر دیا کہ ہم نام کے سنی ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے تو نقشبندی ہیں، اور سالانہ ایک تائیدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کی کانفرنس کروا کر سادہ سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے تعلقات کن کن لوگوں سے ہیں یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. میرا پھر بھی ان پر قرض ہے کہ اس کا جواب دیں. آپ نے اس شفاعت رسول نامی شخص کو بلا کر کس چیز کو واضح کیا؟ رفضیت کو پروموٹ کیا یا کہ سنیت کو؟ کیا اس کو بلانا جواد نقوی ملعون کی حمایت نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا مداح نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ ولی نہیں مانتا؟ کیا اس کو یہ مجدد نہیں مانتا؟ پھر ایسے شخص کو بلا کر اپنے سٹیج پر اس سے تقریر کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہمیں جواب چاہیے. اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.